ہو تم بھی ان سے محبت ہوگا اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تم ان سے محبت ہوگا. تو جو حسین سے محبت کرے رب تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. غور کرو اے مسلمانوں, کہنے کا مقصد یہ ہے نماز چاہے جتنا پڑھ لو, روزہ چاہے جتنا رکھ لو, حج چاہے جتنا کر لو, تسبیح چاہے جتنا پڑھ لو, قرآن چاہے جتنا پڑھ لو, چاہے حافظ قرآن بن جاؤ, چاہے عالم دین بن جاؤ, چاہے مفتی اعظم بن جاؤ, چاہے مفتی ہندوستان بن جاؤ, چاہے مفتی دنیا بن جاؤ, لیکن اے مسلمانوں سنو, کان کھول کے سن لو, اگر تم مفتی بن گئے, چاہے بہترین قاری بن گئے, یا حافظ بن گئے, یا پیر بن گئے, لیکن اگر تمہارے دلوں میں اگر سچا برابر حسین ہے یا مدینہ ہے تو قسم خدا کی تمہارا خاتمہ ایمان سے نہیں ہوگا بلکہ تمہارا خاتمہ کفر پہ ہوگا. تمہارا خاتمہ کفر پہ ہوگا. چاہے عالم کتنے بڑے بڑے بن جاؤ, چاہے مفتی بن جاؤ, قاری بن جاؤ, لیکن سچا برابر بھی اگر امام حسین سے خوش رہے تو قسم خدا کی اپنے بہن سے خوش رہے تو قسم خدا کی تمہارا خاتمہ ایمان سے نہیں بلکہ کفر سے ہوگا. اور اللہ کے مقدس نبی نے فرما دیا, ہر آدمی یہ بات کرتا ہے کہ ماتا حب آل محمد ماتا مومنہ, اور محبت میں انتقال کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ یعنی شہادت پہ ہوتا, شہادت کا درجہ پاتا ہے. لیکن اے مسلمانوں اگر چلنا برابر وسیلہ ہے اور اگر کوئی انتقال کرتا ہے تو چاہے بہت بڑا مفتی ہو, چاہے بہت بڑا پیر ہو, اگر سزا برابر بھی اگر اس کے دل میں حسین ہے کینہ ہے تو محمد خدا کا اس کا خاتمہ ایمان سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا خاتمہ کفر سے ہوگا. اس لیے اے مسلمانوں نماز چاہے جتنا پڑھو, روزہ چاہے جتنا رکھو, حج چاہے جتنا کرو, لیکن امام حسین سے بے پناہ محبت کرنا, بے پناہ محبت کرنا, ہر جگہ اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو, ہر گلی, ہر چوراہے, ہر گھر, ہر گھر, ہر جگہ ذکر کرو امام حسین کا. ذکر کرو گے تم انشاءاللہ جتنا ذکر کرو گے اللہ اتنا حبیب کے سب سے مسافہ اتنا حج. اور سنو اور میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے آقا کی طرح محبت کرتے ہیں. امام حسین صحابہ کے ساتھ آ رہے مدینے میں, چند لڑکے کھیل رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. مدینے میں چند لڑکے کھیل رہے ہیں اور انہیں میں غریب بھی لڑکے ہیں, مالدار کے بھی لڑکے ہیں, یتیم کے بھی لڑکے ہیں, بڑے یعنی بڑے خاندانوں کے بھی لڑکے ہیں. انہیں میں یعنی امام حسین بھی ہیں. اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان آ رہے ہیں, صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں. کچھ آگے اللہ کے مقدس نبی تھے, اپنے نظروں سے دیکھ رہے تھے, تھوڑا تیز قدم چلے اور آئے انہیں بچوں میں سے کسی اور کو نہیں بلکہ ایک غریب بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر چوم لیتے ہیں, اس کے پیشانی چومتے ہیں, اسے سینے سے لگاتے ہیں اور وہ صحابہ قریب آ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں صحابہ گواہ ہو جاؤ میں اس لڑکے کی بخشش کراؤں گا. تو صحابہ تعجب کرنے لگتے ہیں آخر وجہ کیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں سنو اس کی بھی بخشش کراؤں گا, اس کے والدین کو بھی بخشش کراؤں گا. صحابہ عرض کرنے لگتے ہیں فداکار بھی بولنی میرے ماں باپ آپ کو قربان جائے. اللہ کے رسول مدینے کے سب لڑکے تھے, بڑے بڑے مالداروں کے لڑکے تھے, بڑے بڑے غریبوں کے لڑکے تھے اور بڑے رئیسوں کے بھی لڑکے تھے, یتیم بچے بھی تھے. لیکن اسی غریب بچے کو جو اٹھایا اور آپ نے گلے سے لگایا, اس کے ہاتھوں کو چوما, اس کے پیشانی کو چوما. آخر وجہ کیا ہے تو پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں, نبیوں کے دادا فرماتے ہیں سنو میں نے یہ دیکھا, میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ میرا حسین بچوں میں چل رہا تھا, میرا حسین انہی بچوں میں, میرا حسین بھی بچہ. لیکن اس بچے کو میں نے دیکھ رہا تھا کہ میرے حسین کے قدم یہاں پڑ رہے تھے اور وہاں سے قدم کے نشان پڑ رہے تھے میرے حسین میں. تو یہ بچہ اسی قدموں کے نشان دیکھ کر کے وہاں سے مٹی اٹھا کر اپنے پیشانی میں مار رہا تھا, اپنے سینے میں لگا رہا تھا, اپنے سر میں مار رہا تھا. تو جو حسین سے محبت کرے گا میں اس کی بخشش کراؤں گا, میں اس سے محبت کروں گا. اور تم بھی اس سے محبت کرنا. جو حسین سے محبت کرے تو قسم خدا کی ہے مسلمانوں حسین سے بے پناہ محبت کرو. آج لوگ کہہ دیتے ہیں, آج لوگ ناپ تول کی بات کرتے ہیں, ناپ تول کر بات کرتے ہیں. جانتے ہو کیا کہتے ہیں کہ حسین سے محبت واجب ہے یا فرض ہے یا جائز ہے یا مباح ہے؟ بتاؤ اس طرح سے بڑھتے
لقب دیتے ہیں. قسم خدا کی ہے مسلمانوں, ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے, آپ سن چکے ہوں گے. اللہ کے مقدس نبی کے نواسے امام حسین جو 2.5 سال کی عمر ہے, سب کے کہہ دو سبحان اللہ, اور مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ. حضرت امام حسین جو 2.5 سال کی عمر, اور جمعے کا دن اللہ کے مقدس نبی جمعے میں تشریف لا چکے ہیں, جلوہ گر ہو چکے ہیں, اور سب نمازی آ چکے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, اے میرے لاڈلے نہا لو, چلو غسل دے دیتے. غسل دیا, بہترین لباس سے ملبوس کر دیا. اس کے بعد امامہ شریف کا اعلان کیا, کہا اپنے نانا جان کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرائی. اب جو چھوٹے بچے ہیں وہ نبی طور پر جب چلتے ہیں تو ان کے قدم لڑکھڑاتے بھی ہیں, کبھی گر بھی جاتے ہیں. امام حسین جاتے ہیں جیسے یہاں سے نکلے, آدھے راستے ایک دم مسجد نبوی قریب آ گیا تو پیارے آقا نے جمعے کا خطبہ شروع کر دیا. جمعے کا خطبہ ایک بتا دوں, جیسے ایک ہوتا ہے جائز, ایک ہوتا ہے مباح. یعنی جائز اور مباح میں ٹکراؤ ہو تو جس کی اہمیت زیادہ اسی کو لے لیں, جگہ کی نہیں تو مباح کی اہمیت زیادہ اس کو لے لیں, اور مباح مستحب میں ٹکراؤ ہو جائے تو مباح کو چھوڑ کر مستحب کو لے لیں, اور مستحب اور واجب میں سنت میں ٹکراؤ ہو جائے تو مستحب کو چھوڑ کر سنت کو لے لیں گے. سنت اور واجب میں ٹکراؤ ہو جائے تو سنت کو چھوڑ کر واجب کو بنا لازم, اور واجب کو لے لیں گے. واجب اور فرض میں ٹکراؤ ہو جائے تو واجب کو چھوڑ کر فرض لے لیں گے. اب سنو غور کرو, یہاں پیارے آقا خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ کوئی بھی دنیا کا امام ہو, مسجد کا امام ہو, اگر خطبہ دینے گیا اس کا لڑکا اگر آگے گر گیا, اس کے سر پھٹ گئے تو امام کا حکم نہیں ہے, امام کا یہ مجال نہیں ہے کہ خطبہ کو ترک کرے. لیکن اے مسلمانوں, میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جب بولے تو قرآن بنے, جب بولے تو حدیث پاک بنے. وہ نبی جب بولے تو ہر شخصیت بنے, اس نبی کی بات کر رہا ہوں. وہ احمد مصطفیٰ خطبہ دے رہے ہیں. امام حسین آئے اور مسجد نبوی میں آ گئے. وہ کب لگی کیسے گرے تو پیارے آقا کی نظر حسین پہ پڑی. امام پیارے آقا خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دینا واجب, خطبہ سننا واجب. اللہ کے مقدس نبی نے خطبہ چھوڑ دیا اور آقا حسین کو مار کے, حسین کو مار کر کے صحابہ کو زہر دیا. صحابہ میں حسین کو اٹھایا, خطبہ کو ترک کیا. اسے پتہ چلا, پتہ دینا امام حسین سے محبت کرنا فرض ہے. امام حسین سے محبت کرنا فرض ہے. اور مسلمانوں, لیکن اگر واقعات کی روشنی میں جاؤ گے تو قسم خدا کی ہے مسلمانوں, آپ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے 2-3 منٹ زیادہ نہیں, سب کے کہہ دے سبحان اللہ, مچل کے کہہ دے یا رسول اللہ. میں جانتا ہوں ٹائم تھک بھی چکے ہیں اور ٹائم بھی چکے ہیں. دیکھیے غور کیجیے, آج تاریخ اسلام کربلا کے میدان میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑنے سے پہلے وہاں خطوط تو آتے رہے. ایک خطوط تاریخ اسلام میں 150 خطوط تھے کہ آپ آئیے ورنہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر لیں گے, اور پھانسی کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر لیں گے, آپ آؤ گے نہیں تو. یہ طرح طرح کے بنے مضمون لکھ کر کے بھیجا جا رہا ہے. حضرت اور مدینے کا گورنر ولید بن عتبہ جو گورنر تھا اس وقت مدینے کا, وہ شام کو رات کے سنجاتے میں امام حسین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے, آپ یزید سے بیعت کرتے ہیں. امام حسین نے کیا جواب دیا, یہ ایمان والوں کی جواب ملاحظہ فرمائے, قیامت تک کے یہ جواب رہے گا. کہا مجھ جیسا, ایک بار مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھ میں کیسے اپنا ہاتھ دے گا, مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھ میں کیسے اپنا ہاتھ دے گا. جو فاسق ہو, جو فاسق ہو, جو شرابی ہو, جو جواری ہو, جو عیاش ہو, جو چاہتا ہو اسلام میں خلق بند کرنے کے لیے اپنی جانیں دے سکتا ہو, اپنی حکومتیں دے سکتا ہو, اپنی دولتیں دے سکتا ہو, گھر بار کو لٹا سکتا ہو,
لیکن اسلام سے ہاتھ نہیں آنے دوں گا، نفاق حق کو پاک ہاتھ نہیں دوں گا۔ المختصر ہے مسلمانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے ایمان لانا اگر تنہا ہے تو بے ایمانوں میں خلبلی مچ جاتی ہے، بے ایمانوں میں خلبلی مچ جاتی ہے۔ بتاؤ